بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة رواہ مسلم۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صحیح مسلم 137 نمبر کی روایت پیش کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع حق امرئ مسلم بیمینی، کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان آدمی یا کوئی بھی انسان کسی کے حق کو ناحق طور پر قسم کھا کر کے لے لیتا ہے، کسی کی حق تلفی کر لیتا ہے قسم کھا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چیز چھوٹی ہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مَنْ أَرَاكَ، کہ اگرچہ مسواک کی ایک ٹہنی ہو، یعنی اگر کسی انسان نے کسی کے مال کو یا کسی بھی چیز کو ناحق طور پر لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اور ایک روایت صحیح مسلم 2621 نمبر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا، کہا تدرون ما المفلس، تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس اور ناتواں آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم و دینار ہو، یعنی مال و دولت نہ، وہی ہمارے درمیان مفلس اور غریب آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کہتے میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کے آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، یعنی خیر کے تمام کام کر کے لے کر آئے، نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کے آئے، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے خون کو بہایا ہوگا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا۔ جب ایسا انسان آئے گا تو فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطَى مِنْ هَذَا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو، اس کے ثواب کو، اس کے نماز کو، اس کے زکوٰۃ کو، اس کے تمام خیر کے کاموں کو، جتنا جس کو مارا ہوگا، جتنا جس کو ستایا ہوگا، جتنا جس کا مال ہڑپ لیا ہوگا، مزدور کو اس کی نوکری کی قیمت نہیں دیا ہوگا، کام کرا کے پیسہ کم دیا ہوگا یا پیسہ نہیں دیا ہوگا، اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو لے کر اس کو دے دے گا، جس کو اس نے ستایا ہوگا، جس کو مارا یا پیٹا یا اس کے حق کو دبایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دے دے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، کہتے اس کی خطاؤں کو، یعنی جن لوگوں کو اسے ستایا ہے، مارا ہے، جن کے حقوق کو لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے جو گناہ ہوں گے، ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے، ان کے گناہ کو لے کر حاجی صاحب اور نمازی صاحب کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، جو نماز اور روزوں کا ایک ڈھیر لے کر گئے تھے، پہاڑ لے کر گئے تھے۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ نہ تو کسی کے مال کو دبائیں اور نہ کسی کے مال کو ناجائز
طور پر ہڑپے اور نہ کسی کی جو ہے حق تلفی کرے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے نماز اور روزوں کے باوجود بھی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی اور ذمہ داری بن جاتی ہے خصوصاً اس مہینے کے اندر کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی اگر یہ عادت بنا لیں گے کہ کسی کے مال کو نہیں ہڑپیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، تو یہ ہماری عادت ہمیشہ کے لیے بنی رہے گی اور ہم اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو آخرت کے اندر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو اس کے حقوق کو دینے کی جدوجہد اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر خیر کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا کر آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔